برسی منانے کی حقیقت، اسلام میں برسی منانے کی کیا حیثیت ہے، برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عبد القیوم راجستھان سے، اسلام میں برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بدعت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا۔ تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے، اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے، بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے، اور اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں۔ اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا، یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا، یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی، نہ حضرت ابوبکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام ابو داؤد، نہ امام مسلم، اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے، ان کے شاگردوں نے کسی میں نے بھی کسی کی بھی برسی نہیں منائی ہے۔ تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو، آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے، اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر آپ 3 سجدے کر لیں، ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں، اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی، امام صاحب دلائل میں یہ جواب دیں کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو ہم بھی 2 ہی کریں گے، تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا، وہ عمل ہمارے سامنے ہے، تو جو جو کیا بس ہم وہی کریں گے، اخپل طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ کرک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اخپل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے۔ ظفر یاز صاحب، ظفر یاز نے نہیں پوچھا، یہ عبد القیوم راجستھان، اچھا یہ تو اخپل کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو راجستھان سے ہیں۔ اوپڑے طریقے سے، آپ پنجابی میں اوپڑا کہتے ہیں، جہاں تک شاید پروناؤنسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، تو اوپڑے طریقے سے آپ جب چلیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، لہذا برسی نہ منایا کریں۔ آپ انہوں نے پوچھا کہ برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہی کرنا چاہیے جو برسی والے دن سے پہلے کر رہے تھے آپ، یعنی اپنے معمول کے مطابق اپنی لائف میں مشغول رہیں۔ رہا یہ کہ میت کے لیے دعا، تو وہ تو مرنے کے بعد سے روزانہ کرنی چاہیے، جب توفیق دے اللہ تعالیٰ جب کرنی چاہیے، خاص دن نہیں ہے اس میں کوئی۔